بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, جو ڈیبیٹ ہوئی وہ 5 ساڑھے 5 6 گھنٹے, وہ تو پڑی ہوئی ہے, لوگ دیکھ لیں گے, اس کا اردو سب ٹائٹل بھی الحمدللہ آج شروع ہو گئے ہیں. میں سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ حضرات نے تو اپنی بات جب کرتے تھے تو کرتے تھے, جبکہ ہم نے دیکھا جب آپ بات کر رہے ہوتے تھے وہ سامنے رضی اور اس کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ مستقل اسی طرح وہ کاغذ اوپر نیچے ان کے ہو رہے ہیں, ان کا آپ کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ آپ کے اعتراض نہیں سن رہے ہیں, وہ پہلے سے کچھ چیزیں لکھ کے لے کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہی جواب دینا ہے. تو اور اسی بات کا اظہار جب بار بار آپ کہتے تھے کہ جی اپنی پوزیشن جو ہے نا, آپ ایک ٹیک اے پوزیشن, تو ان کی طرف سے کچھ نہیں تھا. ایسا کیوں ہے؟ آخر وہ اتنی تیاری, اتنے دن سے بات چیت چل رہی, تو تیاری ان کی پوری نہیں تھی اس حوالے سے. عمار بھائی دیکھیں, ایک نا بالکل اصول کی بات ہے کہ بھی آپ ایک ڈیبیٹ میں کسی کے سامنے جا رہے ہو, جب آپ نے اس کو ریبٹل دینی ہے, آپ اس سے پہلے اس کی بات سنو, اس کے بعد آپ اس کی ریبٹل دو. یہ ریبٹل بھی گھر سے لکھ کے لائے ہوئے تھے, یعنی پرنٹ نکال کے پہلے سے لائے ہوئے تھے, اس کو پڑھ. اصل میں دیکھیں عمار بھائی, بات پتہ کیا ہے, ان لوگوں کے پاس ایک سکرپٹ ہے جو انہوں نے پچھلے 125 سال میں تیار کیا ہے. تو جب ٹاپک شروع ہوتا ہے نا, آپ آگے سے جو بھی کہیں انہوں نے وہ پڑھنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ ان کا جو سکرپٹ ہے نا, اس میں ہماری کسی بات کا جواب نہیں لکھا ہوا. پرابلم یہ تھی. تو ان کے پاس جو کوسچن ہم نے ریز کیے تھے نا, they were out of syllabus for them. تو اس کی وجہ سے باوجود اپنے سکرپٹ کو پڑھنے کے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اور آپ ڈیبیٹ میں دیکھ لیں, خدا کی قسم ہمارے پاس نا ایک صفحہ بھی پرنٹ آؤٹ نہیں تھا, ہم کچھ بھی لکھ کے نہیں لے کے گئے. الحمدللہ ہمارے پاس چیزیں یہاں پہ تھی اور ایمان ہمارے پاس یہاں پہ تھا. الحمدللہ ہم نے کہا کہ جو وہ بات کریں گے نا پیش کرو. اور آپ نوٹ کریں ایک بات کو, میں نے حکمت عملی کے تحت ان کی ساری عبارتیں پڑھی ہیں, یہاں سے حوالہ کوئی بھی نہیں پڑھا. مجھے چیلنج کرتے نا, میں نے پہلی پریزنٹیشن میں 12 نکات پڑھے, اس نے ایک بھی چیلنج کر پایا. اب ان کے لیے پرابلم یہ ہمار بھائی کہ ان کی کتابیں اب ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, انہوں نے نہیں پڑھی. میں آپ کو انشاءاللہ آگے اس کی آپ کو مثال بھی آگے جا کے دوں گا. میں اس کی میں آپ کو موٹی مثال دیتا اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو. جی ہمارے بھائی, دوں آپ کو مثال ایک. جی بالکل دین. آپ یہ دیکھیں, آپ لوگوں کو تو تاریخ کا ماشاءاللہ پتہ ہے, اسمبلی کے اندر جب ان کا خلیفہ گیا ہوا تھا ناصر, وہاں پہ اس نے کہا جی کہ جو الفضل اخبار ہے وہ تو ہمارے ہی نہیں ہے, اس کو ڈسون کر گیا. یہی حرکت تاریخ میں دوبارہ دہرائی گئی ہے ان کی طرف. آپ نے سنا ہوگا جو کہ دیکھیں نا, میں کیا کر رہا تھا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارتوں کی جو تشریح الفضل اخبار میں چھپتی تھی, وہ چہرہ دیکھنا نعوذ باللہ تمام باتیں, وہ میں وربیٹم کوٹ کر رہا تھا. اسے پتہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. آگے سے کہتا ہے کہ الفضل کے اندر جو باتیں وہ غلط ہے, وہ چونکہ ہمارے مسیح کے خلاف ہے, مرزا کے خلاف ہے, ہم ان کو نہیں مانتے. آپ اندازہ کریں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بشیر الدین محمود دوسرے خلیفہ نے پتہ کیا لکھا, اس نے کہا کہ جب الفضل تیار ہو جاتا ہے تو میں سارا الفضل خود پڑھتا ہوں. کہتا کیونکہ جماعت کا آرگن ہے, اس کے الفاظ کہتا جماعت کا آرگن ہے, کوئی غلط بات آگے نہ چلی جائے. لوگوں سے کہتا ہے کہ الفضل اخبار میں نے اپنی بیوی کے زیورات بیچ کے شروع کیا ہے. اور کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی جو تھی, جس کی جو ماں تھی خلیفہ کی, نصرت جہاں بیگم, کہتا ہے اس نے اپنی زمین بیچ کے شروع کیا ہے. لوگوں سے کہتا ہے کہ الفضل اخبار کشتی نوح ہے, اس میں آ جاؤ. اور جب ڈیبیٹ میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس کو نہیں کرنا. آپ اندازہ کریں یار آپ لوگ. لیکن اصل میں کیا تھا ہمارا مقصد تھا کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹس ایک دفعہ ریکارڈ پہ آ جائیں کہ آفیشیل بندے آفیشیل پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایسے چیزوں کو ڈس اون کر رہے ہیں. اب وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا. اب انشاءاللہ اب ہمارا کام ہے ان کی عوام کو بتانا کہ اب تم بتاؤ الفضل اخبار کشتی نوح ہے یا غلط لکھتا تھا. الفضل اخبار اما جان کے زیور بیچ کے شروع کیا تھا اور زمین بیچ کے شروع کیا تھا, اب کیوں اس کو آپ اون نہیں کرتے؟ تو یہ انشاءاللہ ہمارے بھائی یہ جو ریکارڈ پہ کی چیزیں آ گئی ہیں نا, انشاءاللہ they will haunt them forever. اور وہ آلریڈی ان کو ہانٹ کر رہی ہیں. اور اس ڈیبیٹ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی دینی اور یعنی ان کے اپنے دین کے اعتبار سے جس کو یہ دین کہتے ہیں, ہم اسے لکم دینکم ولی دین. بالکل ان میں کوئی دینی حمیت یا غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے اپنے جو عقائد ہیں ان کو ڈسون کر دیا. یعنی ان میں اتنی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, بالکل ہمارا یہ عقیدہ ہے, تمہیں پسند آئے نہ آئے.
ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ان کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, کسی قسم کا بھی نبوت کا دعویٰ کیا, وہ کافر ہے اور اس کو ماننے والے کافر ہیں. ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں, پوری دنیا میں کہتے ہیں. ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے عقائد کو سب کے سامنے مان جائیں یا اس پہ پوزیشن لیں. امتیاز بھائی نے جو مقدمہ پیش کیا پہلا کہ ان کے ہاں نعوذ باللہ 2 محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پہلی آمد ہے جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب القرشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسری آمد کا دعویٰ ان کے نزدیک, یعنی دوسری آمد ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں, کہ وہ دوسری آمد جو ہے پہلی آمد کی نسبت روحانی لحاظ سے اشد ہے, اقوی ہے اور اکمل ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. ان میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ یہ پبلک میں آ کے اپنی عوام کو بتا سکیں کہ یہ واقعی ہمارا عقیدہ ہے. ڈینائی نہیں کیا انہوں نے. ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ کہنے نہیں یہ عقیدہ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, مانا بھی نہیں ہے, جی مانا بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے ٹیک اپ پوزیشن والا آپ کا وہ مشہور میم, اس میں میں نے میمز دیکھی ہیں ٹیک اپ پوزیشن پہ. بالکل کوئی پوزیشن نہیں لیں گے, یہ مر جائیں گے. پوزیشن لیں گے تو ان کی عوام کو پتا چل جائے گا کہ واقعی ہم یہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے. یہ عقیدہ ان کی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل مقدمہ یہ ہے, انہوں نے الجھایا ہوا ہے 100 سال سے مسلمانوں کو اور اپنی عوام کو ختم نبوت کی بحث پہ, وفات مسیح کی بحث پہ. یہ انہوں نے 2 ٹاپک پکڑے ہوئے ہیں کہ ان سے نہیں ہٹنا. نہ مرزا صاحب کی ذات کو ڈسکس کرنا ہے, نہ ان کے اصل عقائد کو ڈسکس کرنا ہے. یہ ہماری جو جنگ ہے, جو ہماری روحانی جنگ ہے ان کے ساتھ, وہ اسی ایشو پہ ہے کہ تم اصل عقائد مرزا صاحب کی اپنی عوام کو بھی بتاؤ اور ہماری عوام کو بھی پتا چلے کہ تمہارا کفر کس لیول کا ہے.